السلام ناظرین، میں حفظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال ناظرین، سوشل میڈیا پر آج کل جو لفظ سب سے زیادہ ٹرینڈنگ پر ہے وہ ہے ارطغرل غازی۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت عثمانیہ کا آغاز کرنے والے عثمان اول کے والد محترم تھے ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ یہ ایران کے ساتھ بھی اس کی سرحدیں ملتی ہیں اور وہ اپنے قبیلہ کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے تھے۔ ایک چھوٹے سے قبیلے یا ریاست سے ارطغرل غازی نے پہلے اناطولیہ اور پھر 3 برے اعظموں پر حکومت کی، اور یہ حکومت سلطنت عثمانیہ کے نام سے 625 سال تک قائم رہی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے شروع میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی، اور اس ارطغرل کے خاندان یعنی نسل سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ خاندان سلطنت عثمانیہ نے 3 ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ تاریخ سے تعلق اور محبت رکھنے والا بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتا۔ نمبر 1، سلطنت عثمانیہ کا قیام۔ نمبر 2، 3 برے اعظموں کی سلطانی حکمرانی۔ منگول آندھی، جس کے اثرات آج بھی بغداد پر ہیں، اس کو بھی ختم کرنے والے یہی ترک تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح، جسے یورپ آج تک نہیں بھولا۔ ارطغرل کا نسب عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد عثمانیوں کے جد امجد سلمان شاہ تھے، جو کائی قبیلہ کے سردار تھے۔ ارطغرل غازی اس ڈرامے کو اب تک 500 ارب سے زیادہ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، اور اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ ترک صدر طیب اردگان کی خصوصی ہدایت پر یہ ڈرامہ تیار کیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ہدایت پر یہ ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر چکے ہیں۔ پی ٹی وی پر ارطغرل غازی پیش کیے جانے سے پہلے یہ ڈرامہ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں۔ سب ٹائٹل انگلش کی وجہ سے اس میں ڈرامے میں وہ یکسوئی توجہ نہیں رہتی رہی کہ سب ٹائٹل پڑھیں تو سینز کی خوبصورتی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ڈرامہ ایک دوسرے کو دکھا کر بتا کر دکھایا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی وی کی تاریخ ڈراموں کے حوالے سے بڑی زبردست ہے۔ 1970-1980 کے عشرے میں سنا ہے کہ جب پی ٹی وی پر 8 بجے کا ڈرامہ لگتا تھا تو بازار گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھی۔ اس ڈرامے نے پی ٹی وی اور یوٹیوب دونوں کو نئی زندگی دی ہے۔ پاکستان میں اس ڈرامے کے بارے میں نے بہت سوچا کہ عمران خان نے یہ ڈرامہ اسپیشلی پاکستانیوں کو دیکھنے کے لیے کیوں کہا ہے۔ اس ڈرامے کی خاص بات کیا ہے؟ مجھے تو اس ساری داستان ارطغرل سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے: اللہ پر یقین، امید اور مسلسل کوشش۔ اس ڈرامے میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں، اس کے لیے بھی یہ ارطغرل غازی ایک ماڈل ہے۔ ارطغرل جو محبت بھی کرتا ہے، حلیمہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کا عمل یہ نہیں کہ بس بیٹھے رہیں گے تصور جانا کیے ہوئے۔ شادی، محبت، عشق زندگی کا حصہ ہے، زندگی نہیں ہے۔ ارطغرل غازی ایک خانہ بدوش ایرانی ہے جو بہتر مستقبل کے لیے سفر کرتا رہتا ہے۔ اس کا خاندان کبھی یہاں کبھی وہاں زندگی گزارتا ہے۔ اس ہجرت میں اس کے والد سلمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ ارطغرل کے دونوں بھائی باپ کا یہ حال دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ارطغرل کا سفر جاری رہتا ہے۔ امید کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہی ارطغرل کا پیغام ہے۔ حلیمہ سلطان کی موت بھی اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک پاتی۔ اس سیریل میں خواتین کو بہادر اور زرک دکھایا گیا ہے، جو مشکل حالات میں گھبرا کر روتی نہیں، شوہر کی جگہ خود سرداری کرتے بھی دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی عورت کو بہت مضبوط دکھایا گیا ہے کہ وہ کسی کو خوش کرنے کی خاطر کسی مرد سے چپ چاپ شادی نہیں کر لیتی، چاہے وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ ارطغرل غازی ایک ایسا مسلمان ہے جس کے پاس اللہ پر ایمان کی طاقت ہے۔ وہ بے گھر ہے، اس کا قبیلہ بے گھر ہے، قبیلے کے حالات خراب ہیں، وہ مشکل میں ہے، وہ نئی جگہ کی تلاش میں ہے کہ جہاں سکون سے زندگی گزار سکے۔ اسی تلاش میں اس کا ٹکراؤ ایسی جگہ
ऐसी सरजमीन पर होता है जहाँ दो ग्रोह आपस में लड़ रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी इस कबीला का साथ देने का फैसला करता है जो जंग हार रहा है। अर्तुगरुल और इसके साथियों की मदद से वो हारने वाले कबीले जंग जीत जाता है। ताकतवर लश्कर भाग जाता है जो जब जंग ख़त्म होती है जिसे वालिद अर्तुगरुल को बुलाता है, जीतने वाला अर्तुगरुल को बुलाता है और इससे पूछता है कि वो कौन है और उसने मेरी मदद क्यों की। अर्तुगरुल जवाब देता है कि मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक की, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जंग कर रहे थे वो बहुत ज़ालिम लोग थे, वो जंग असूलों के साथ नहीं कर रहे थे। वो सरदार कहता है कि वो हमलावर मंगोल तातारी थे और मैं सुलेमान हूँ, तुर्क सल्तनत का सरदार। यहीं से अर्तुगरुल की ज़िंदगी की कहानी एक नया मोड़ लेती है और कहा जाए तो गलत ना होगा कि यहीं से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ती है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।